جی السلام علیکم. بیسکلی اس سلائڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیفینیشن آف اسلامک اکنامکس کیا ہوتی ہے. Islamic economics has been variously defined by the Muslim economists. Irrespective of the actual phrasing, all the definitions emphasize the comprehensive character of subject based on the universal moral values of Islam. In the following discussion, we have attempted a definition of Islamic economics which capture the gist of the subject as a discernible from the relevant literature on the subject. Islamic economics aim is the study of human falah achieved by organizing the resources of the earth with the cooperation and participation. یعنی بیسک جو آبجیکٹو ہے آپ کے اسلامک اکنامکس کا، اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے ہیومن فلاح پہ کام کرنا ہے، اس کی فلاح بہبود پہ کس طرح سے عمل کرنا ہے. تو اسی کے لیے فلاح کو آج ہم فردر ڈسکشن کریں گے کہ ہم فلاح کو پر کس طرح سے ورکنگ کر سکتے ہیں. The key concept of the above definition are as follows. نمبر 1 فلاح، نمبر 2 ریسورسز، نمبر 3 کوپریشن اینڈ پارٹیسپیشن. اس کے لاسٹ لائن میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان تینوں چیزوں کی ڈسکشن نظر آئے گی کہ فلاح پر کس طرح سے ڈسکشن کرنا ہے. فلاح. It is difficult to find a single equivalent for this term in the English language. The term falah has been derived from the Arabic roots. Its verbal form falah means to flourish, to become happy, to have a good luck, or success, to be successful. یعنی فلاح کو ہم ان کو یہ سنگل ورڈ میں یا سنگل سینٹنس میں نہیں یوز کر سکتے. کسی بھی موقع پہ خوش رہنے کے لیے اپنے آپ کو سیٹسفائی محسوس کرنے کے عمل کو ہم فلاح کہیں گے. تو اکارڈنگ ٹو فلاح اسلام میں پوری جو آپ کی اکانومی ہے اس کی فلاح کو فوکس کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جب ہم فلاح کا تذکرہ کرتے ہیں تو فلاح کے تذکرہ میں جو سیلف سیٹسفیکشن ہے کسی بھی پرسن کی، اس کو بیسک کہہ لیں کہ بیسک اس کا کانسیپٹ تصور کیا جاتا ہے. Okay. According to the Rajib Isfahani, falah is a both worldly concept. کیسے؟ It represent the three things. سب سے پہلا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں بقا، غنا اینڈ از. بقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ This is survival. غنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ freedom of want, freedom from wants. اور از کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاور اینڈ آنر. تو سب سے پہلے میں بقا کو ڈسکس کرتا ہوں. بقا میں کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کا سروائیول جو ہوتا ہے دیٹ از دا بیسک پارٹ آف اسلامک اکنامکس. کس طرح سے کہ سروائیول صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کا سروائیول. آپ کے پاس جب یعنی جو اکانومی کے اندر لوگ ہیں ان کی دوسرے ملکوں سے جنگ کے دوران سروائیول، معاشی سروائیول، ٹھیک ہے، سوشل سروائیول. اسی طرح سے جیسے یعنی کہہ لیں کہ ان کو بھوک سے بچانے کے لیے جو وہ ہوگا سبسیڈائز کرنا پڑے گا، یہ دیٹ از دا پارٹ آف اسلام فلاح. اسی طرح سے اگر کوئی آپ پہ جنگ مسلط کرتا ہے تو وہاں پر ان کو کس طرح سے اس جنگ کے حالات سے نکالنا ہے، دیٹ از دا پارٹ آف فلاح. اور اسی طرح سے اگر آپ جتنی بھی بیماریاں پرابلمز آئیں گی وہ سب کے سب اس سب مصیبتوں، سب مسائل سے جو لوگوں کو نکالنے کا ذریعہ یا طریقہ ہوتا ہے دیٹ از آلسو کالڈ دا سروائیول یا بقا، اور دیٹ از دا پارٹ آف فلاح. اور فلاح اسلامک اکنامک کا بیسک کانسیپٹ ہے، یعنی بیسک کہہ لیں کہ اس کی جو اسپریچول پاور ہے دیٹ از فلاح. اسی طرح غنا کا مطلب ہوتا ہے فریڈم آف وانٹ.
فریڈم آف تھاٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہر شہری کو برابر کے مساوی حقوق حاصل ہیں، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبۃ حج میں کہا تھا، حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہاں پر بھی ہم اسلامی اکنامکس میں کہتے ہیں کہ ہر کسی کو فریڈم ہے، وہ جو کچھ مرضی چاہے اسلامک قوانین کے اندر رہتے ہوئے استعمال کر سکتا ہے، اور جو چیز چاہے مرضی وہ استعمال کرنے سے رک سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، اگر کوئی اس میں کوئی یعنی دو رول جو ہیں وہ غریبوں اور امیروں کے لیے ایکول ہونے چاہیے۔ اس طرح جیسے مسلم جتنے بھی جو ہمارے لیڈرز ہیں ان میں کیا اس میں یہی تھا نا کہ کوئی بھی یہی مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ حصہ نہیں استعمال کر سکتا تھا، یا اس کے ہر چیز کا اسے جواب دہ ہونا پڑتا تھا۔ لاسٹ میں عزت اینڈ وچ از کالڈ پاور اینڈ آنر۔ تو عزت جو ہے دیٹ از دا پارٹ آف اسلامک اکنامکس، اس میں ہم کو یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ ہر کسی کی عزت، رسپیکٹ، پاور اور آنرشپ، دیٹ از دا بیسک اس کا رول ہے، بیسک اس کی ضرورت ہے جو کہ اسے ہر صورت میں ملنی چاہیے۔ اسی طرح فلاح کے کنسیپٹ کو جیسے میں نے ابھی بتایا تھا، سروائیول میں کون کون سے سروائیول ہوگا، سب سے پہلا ہے کہ جیسے بایولوجیکل سروائیول، فزیکل ہیلتھ، فریڈم فرام ڈیزیز، تو دیٹ از دا بیسک سروائیول۔ اس میں ایکولوجیکل بیلنس ہو گیا، ہائیجین ہو گیا، انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، یا میڈیکل ایڈ فار آل۔ جیسے آج کل کرونا کے دنوں میں اسلامک اکنامکس کے اکارڈنگ جتنا بھی اس کا جس میں بھی جتنے بھی اس میں ایکسپینس آئیں گے وہ سب کے سب گورنمنٹ کو بیئر کرنے چاہیے، اور وہ بیئر کرے گی۔ اسی طرح اکنامک سروائیول، ہیونگ مین آف لیولیہڈ، مینجمنٹ آف نیچرل ریسورسز، گارنٹی ایکسیکٹرا۔ تو یہ تمام تر جو ہوں گے یہ آپ کا اکنامک سروائیول میں آئیں گے۔ اسی طرح سوشل سروائیول میں کیا ہوگا کہ بردرہڈ اینڈ ہارمونیس انٹر پرسنل ریلیشن شپ، انٹر سوشل ایبسنس آف conflicts among the different groups۔ یعنی سوشل سروائیول میں ہم نے جو ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں ان کے درمیان میں برج کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں آئے گا پولیٹیکل سروائیول۔ پولیٹیکل سروائیول میں فریڈم اینڈ دا پارٹیسپیشن ان دا افیئر آف دا اسٹیٹ، انٹر ڈیپینڈنس اینڈ سیلف ڈٹرمنیشن ایز این اینٹی۔ تو یہ آپ کے جو ہیں فلاح میں سروائیول از دا فرسٹ کانسیپٹ۔ سیکنڈ آتا ہے فریڈم آف فونٹ۔ فریڈم آف فونٹ میں ایلیویٹنگ پاورٹی، کس طرح سے پاورٹی کو ختم کرنا ہے۔ سیلف ریلائنس، ورک رادر دین دا پیرسٹک آئیڈلنس۔ تو دس از کالڈ فریڈم آف فونٹس۔ اوکے، جو تھرڈ ہے فلاح کا پاور اینڈ آنر۔ پاور اور آنر میں سب سے پہلے آتا ہے سیلف ریسپیکٹ۔ سیلف ریسپیکٹ میں کیا ہوگا، دیٹ از اکنامک پاور اینڈ فریڈم آف فرام ڈیٹ۔ یعنی اگر جیسے گورنمنٹ لون لیتی ہے یا جو ایک سوسائٹی لون لیتی ہے اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، کس طرح سے اس کو ختم کرنا ہے، دیٹ از دا پارٹ آف اکنامک سروائیول فلاح۔ اور اسی طرح سے سول لبرٹی وغیرہ جو ہے، یا ملٹری پاور ہے، پروٹیکشن وغیرہ ہے، آنر آف لائف ہے، آنر اینڈ پروٹیکشن آف آنر اینڈ لائف ہے، یہ کس طرح سے کور کرنا ہے، دیٹ از آلسو دا پارٹ آف، یہ بھی فلاح کا حصہ ہے۔